ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الدائمة على آدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محبان بیت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحابوں کے ساتھ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، ان کے متعلق آپ نے شب عاشور کے ارشاد فرمایا کہ جیسے وفادار اور اچھے اصحاب، ناصر، مددگار دوست مجھ کو ملے ہیں، ویسے اصحاب اور ناصر و مددگار اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کسی بھی ہادی اور لیڈر کو نہیں ملے. ہماری گفتگو اصحاب حسینی کے متعلق چل رہی ہے. ان میں ہماری گفتگو اس وقت جناب زہیر بن عقین کے متعلق چل رہی تھی. آج انشاءاللہ کوشش کروں گا جناب زہیر بن عقین کے متعلق کل سے دوسرے صحابی کے متعلق بیان کیا جائے. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل میں نے جناب زہیر بن عقین کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا کہ جناب زہیر بن عقین اپنے زمانے میں اہل کوفہ کے درمیان ایک بہترین زبان کے مالک تھے، بہترین بولنے والے تھے. دشمن بہت اچھی طرح سے ان کو پہچانتا تھا. کل جو میں نے آپ کے سامنے جناب زہیر بن عقین کے خطبے کو کہ جو مولا نے دشمنوں کے درمیان امام حسین کے حکم سے بیان کیا تھا، اس میں کچھ چیزیں تھیں. پہلی چیز، تمام عالم اسلام کو بھائی چارگی کا پیغام پہنچانا کہ جب تک دو مسلمانوں کے درمیان تلوار نہ آ جائے، قتل و خونریزی نہ ہو جائے، کسی کے ہتھیار نہ ہو جائے، اس وقت تک دونوں بھائی ہیں. اور ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اس اختلاف کو مٹانے کی کوشش کریں. اپنی بات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں. پہلا پیغام کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، ہمارے کسی سے کوئی انبن ہو جائے، نفرت ہمارے درمیان ہو جائے، تو ہم اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اس کو اور بڑھانے کی کوشش. دوسرے، اگر ہم حق پر ہیں تو جو ہمارے مخالف ہے، جو ہمارا مخالف ہو گیا ہے، ہم اس کو بتائیں کہ ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو. کیوں؟ اس کی دلیل، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کا کارن کیا ہے، کیوں تم باطل پر ہو. لہٰذا جناب زہیر بن عقین نے یہ کام بھی کربلا کے میدان میں کیا کہ جس وقت ان سے کہا کہ تم باطل پر ہو، ابن زیاد کی شمر کی ان کی پوری بول کر رکھتی کہ وہ کیا کریں گے اور انہوں نے کیا کیا ہے. جناب حجر بن علی کا تذکرہ کیا اپنے اس میں، جناب ہانی کا تذکرہ کیا، دیگر اصحاب کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اور انہوں نے کیا کیا ظلم کیا اور تمہارے ساتھ کیا کیا کریں گے، یہ تم ابھی سے پہچان. تیسرے کہ تم جو حق کی راہ پر ہے اس کی مدد اور نصرت ہو. یہ ہماری اور تمہاری دونوں کی ذمہ داری ہے. خدا بند عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے آل محمد کے ذریعے سے کہ دیکھیں ہم امت محمد آل محمد کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لہٰذا میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ تم حسین ابن علی اور ان کے خاندان، ان کے اہل بیت کی مدد کرو اور ان کے مخالف دشمنوں کو چھوڑ دو، ان سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا.
अगर तुमने हुसैन इब्न अली और उनके ख़ानदान को, उनके अहले बैत को तकलीफ पहुँचाई, अज़ियत दी, उनको सताया, उनको कत्ल किया, तो याद रखना अज़ाब खुदाबंदी नाज़िल होगी और फिर पैगंबर की शफाअत तुमको नसीब नहीं होगी। ये पैगाम थी जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के उन लोगों के मुताल्लिक जिन्होंने भी तलवार खींचकर मैदान में नहीं आए थे। आज मैं सिर्फ एक तज़किरा करके, कल मैंने आपके सामने कहा था कि जिस वक्त जनाब ज़ुहैरैन के खुतबा दे रहे थे और फिर शिमले मरहूम ने जनाब ज़ुहैर इब्न कैन को खामोश करने के लिए उनकी तरफ तीर चलाया है और फिर उसके बाद कहा कि ज़ुहैर खामोश हो जाओ, तुम मुझको जलील, मेरे अमीर को, मुझको, हमको जलील और रुस्वा करना चाहते थे। तो जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने, ये है असल। आज तमाम दुनिया में जब तक हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम दुश्मन को नहीं जानेंगे, उस वक्त तक हम अपने दुश्मन से लड़ नहीं सकते, उस वक्त तक हम अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते, उसको पसपा नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी कि हम खुद अपने आप को भी पहचानें। ज़्यादा जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने अपने आप को भी पहचानवाया और दुश्मनों को भी पहचानवाया। तो आज इस ज़माने में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने आप को पहचानें और दुश्मन को पहचानें कि हमारा दुश्मन कौन है, ताकि हम दुनिया के सामने अपना भी तारुफ करा सकें कि हम ये हैं और दुश्मन का भी तारुफ करा सकें कि देखो दुश्मन ये है। आज मुसलमानों की, आलम इस्लाम की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो यही है कि आलम इस्लाम न अपने आप को जानता है, न दुश्मन को जानता है, न अपनी हकीकत को पहचानता है, न दुश्मन की हकीकत को पहचानता है, और दुश्मन हमारे बारे में खुद हमसे ज़्यादा जानता है। तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल आज ये है कि हम खुद अपने बारे में नहीं जानते जितना दुश्मन हमारे बारे में जानता है। जैसा मैंने कभी अखबार में एक जुमला, बात आगे तो पेश कर दूँ, मैंने कभी अखबार में एक जुमला पढ़ा था हिंदुस्तान में, उर्दू अखबार में हिंदुस्तान में एक जुमला निकला था जनाबे हिज़्बुल्लाह के मुताल्लिक़, हसन नसरुल्लाह के मुताल्लिक़। उन्होंने 2-3 जुमले लिखे थे कि अमेरिका का कोई मुसन्निफ था, उसने लिखा था कि हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल्लाह के कमांडर के अंदर, यानी जनाब हसन नसरुल्लाह के अंदर कुछ सिफतें ऐसी पाई जाती हैं कि जो आज इस कायनात में जितने भी लीडर हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती। का पहली सिफत क्या था? उनकी पहली सिफत यह है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, यानी असली और अच्छे लीडर की, अच्छे कमांडर की सिफत यह है कि वो कभी झूठ ना बोले। का दूसरी सिफत उनकी ये है कि वो कभी कोई ऐसी बात नहीं कहता कि जो कर न सके, जो कह दिया वो करके रहता है। और तीसरे, उसके ज़बान और उसके अमल में हमने कभी कोई फर्क नहीं देखा। अगर उसने ये कहा कि हमको ये करना है तो वो करके दिखाता है। का ये क्यों है? का वजह यह है कि वो अपने आप को भी जानते हैं कि हम क्या हैं, और वो दुश्मन को भी पहचानते हैं कि दुश्मन क्या है और कितने पानी में है। तो मेरे अज़ीज़ों, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने वहाँ पर हमको ये पैगाम दिया है कि हम अपने आप को भी पहचाने, अपने दुश्मन को भी पहचाने, और हमारा आखिर क्या होगा, हमारा आखिर क्या होगा, किस जगह पर हम जाकर ख़त्म होंगे वो भी हम जानें। जब तक हम ये चीज़ें नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो जब ये तमाम बातें जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने दुश्मन के लश्कर के सामने कही तो इमाम हुसैन ने अपने कासिद को भेजा। भेजने के बाद जनाब ज़ुहैर से कहा कि ज़ुहैर, तुमने वही काम किया कि जो मोमिन आले फ़िरऔन फ़िरऔनियों के दरमियान कर रहे थे। तुमने बेहतरीन नसीहत की, तुमने बेहतरीन तबलीग की। ऐ ज़ुहैर, अब तुम वापस आ जाओ, जो तुम्हारी नसीहत को ले वो कामयाब हो जाएगा, जो नसीहत को न ले वो कामयाब ना हो। लिहाजा बहुत से लोग वो थे कि जो फिर आशूर तक इमाम हुसैन के लश्कर में यजीदियों के लश्कर से आए। अगर इंशाअल्लाह मौका मिला और हयात रही तो मैं उन अफराद का तज़किरा करूँगा, उन साबियों का तज़किरा करूँगा कि जो असर आशूर तक, यानी आशूर बाद ज़ोहर भी इमाम हुसैन की खिदमत में आए हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ की हैं। हत्ता कि जब इमाम हुसैन ने हल्मिन नासिर यंसुरना बुलंद किया था तब भी 2 सहाबी थे, 2 भाई थे कि जो इमाम हुसैन की खिदमत में आए और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज में जनाब ज़ुहैर इब्न कैन का एक वो कि जिनकी जो हरबे जनाब ज़ुहैर इब्न कैन की
جانب دشمن استعمال کر رہا تھا کہ تم آل محمد سے محبت نہیں کرتے تھے، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں تھے. یہ اس وقت جناب زہیر ابن قین کو تانا دیا ہے کہ جب 9 محرم کو دشمن نے عمر سعد نے حکم دیا کہ قیام حسینی کے اوپر حملہ کیا جائے، اصحاب حسینی کے اوپر حملہ کیا جائے، تو اس وقت جب امام حسین نے لشکر ابن زیاد میں کھلبلی دیکھی اور ایک عجیب کو دیکھا، تو امام حسین نے مولا عباس کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بھائی جاؤ ذرا دشمن کی طرف دیکھو آخر وہ چاہتے کیا ہیں. تو تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر گئے تھے. غور سے سنیے گا، 20 افراد کو لے کر گئے تھے. ان میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم کے علاوہ چند اصحاب جناب حبیب ابن مظاہر اور خود جناب زہیر ابن قین تھے. جناب عباس 20 اصحاب کے ساتھ میدان کربلا میں آئے. ان سے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہمارے امیر کا ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ حسین ابن علی کے اوپر فوراً حملہ کر دیا جائے، اب ان کو مہلت نہ دی جائے. تو جیسے ہی مولا عباس نے یہ سنا، کہا کہ میں پہلے اپنے آقا حسین ابن علی تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ تمہارا یہ ارادہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا کیا ارادہ ہے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں. تو ابن زیاد نے کہا، وہ عمر سعد نے کہا کہ جاؤ تم جا کر یہ پیغام پہنچا دو اور بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابھی ہم اتنی دیر تک رکتے ہیں، تمہارے جواب کا انتظار کرتے ہیں. تو وہاں پر جن کے حوالے کمان پہ جناب عباس کر کے گئے وہ جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب زہیر قین تھے. حبیب ابن مظاہر نے جناب زہیر قین سے کہا کہ دیکھو وقت مناسب ہے، ہم اپنے دشمنوں سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں. تو پھر جناب پہلے حبیب ابن مظاہر نے کچھ گفتگو کی، ان کو نصیحت کی، لیکن ان کی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. تو اس کے بعد جناب زہیر قین نے کہا کہ حبیب تم خاموش ہو جاؤ، اب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. پھر جناب زہیر قین نے ان سے گفتگو کرنا شروع کی. جب گفتگو کرنا شروع کی، ابھی ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ ادھر سے لشکر کی جانب سے، لشکر کے درمیان سے کچھ آوازیں اٹھی. زہیر، ہم تو تم کو آل محمد کا چاہنے والا نہیں جانتے تھے، تم تو آل محمد سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، آخر یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم فوراً ادھر چلے آئے. دیکھیں جناب زہیر قین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے کہ تم دشمن آل محمد تھے، تم ان کے مخالف تھے، تم ان کے چاہنے والے نہیں تھے، اب تم ان کے درمیان چلے گئے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب جناب زہیر قین اگر وہاں پر اپنا ماضی بیان کرنے لگے تو ایک مدت چاہیے ان کو، اگر وہ اپنا دفاع کرنے لگے تو ان کو ایک مدت چاہیے. انہوں نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا، غور سے سنیے گا. ایک اچھے مقرر کی اور اچھے دفاع کرنے والے مناظر کی ایک اچھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جملے میں ایسا جواب دے کہ سامنے والا خاموش ہو جائے. اب جہاں سے جناب زہیر ابن قین شروع کرتے ہیں جواب دینا، وہ جملہ سنیں. صلوات پر محمد والے محمد. دشمن نے کہا تھا فقالوا له یا زہیر ما كنت عندنا من شیعت اہل هذا البیت، تم تو ان کے چاہنے والے نہیں تھے، تمہارا تو اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، تم تو ان کے مخالف تھے، اب آخر تم کو ہو کیا گیا، تم کیسے چلے گئے ان کی طرف؟ تو جناب زہیر ابن قین جواب دیتے فاجابهم زہیر قائلا، یہ کہتے ہوئے جواب دیا. سنیں پہلا جملہ جناب زہیر کا کیا ہے؟ افلست تستدل بموقفی ھذا انی منهم، تم میرے ماضی کی کیا بات کر رہے ہو؟ اگر میں ماضی کا تذکرہ کروں اور جواب دینا چاہتے تو بہت وقت چاہیے تھا. جناب زہیر ابن قین نے ان سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں تمہاری صف میں ہوں کہ امام حسین کے صف میں ہوں؟ میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں؟ تم اس وقت مجھ کو دیکھو کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں میں انہی لوگوں کے ساتھ میں. یہ ہے یعنی وہاں سے شروع کیا کہ تم میرے نہ ماضی کو دیکھو نہ مستقبل کو دیکھو، ابھی تم مجھ کو دیکھو کہ اس وقت میں کہاں ہوں، اور مجھ کو دیکھ کر پہچانو کہ میں کس کا چاہنے والا ہوں اور کس کا مخالف ہوں. میں حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اس لیے ان کا چاہنے والا ہوں، اور تمہارے امیر کے خلاف کھڑا ہوں اس لیے ان کا مخالف ہوں. نہ میرے ماضی کو دیکھو نہ میرے مستقبل کو، فی الحال دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اور تم کہاں کھڑے ہوئے ہو. اور پھر اس کے بعد عجیب جواب دیا. یہ پہلا جملہ اپنے کردار کے دفاع میں، اپنے کردار کے بارے میں کہ میں اس وقت حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں.
اور دوسرا جملہ کہ اب تم یہ نہ سوچنا تاکہ شاید تم مجھ کو جواب دینے لگو، فوراً ان کے کردار کا تذکرہ کیا، اپنے کردار کا تذکرہ کیا، اپنے آپ کو پہچنوایا اور سامنے دشمن کو پہچنوایا۔ اس کے بعد جناب زہیر بن قین کہتے ہیں ما کتبت الیہ کتابا قط ولا وعدتہ نصرتی قط، کہ سنو میرے کردار میں اور تمہارے کردار میں یہ فرق ہے، تم نے حسین ابن علی کو خط لکھ کر بلایا، تم نے امام حسین سے نصرت کا وعدہ کیا، لیکن وعدہ کرنے کے بعد تم نے وعدہ خلافی کی، وعدہ کرنے کے بعد تم ان کے خون کے پیاسے ہو، لیکن نہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا اور نہ نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب میں حسین ابن علی سے مل گیا ہوں تو اب میرا کردار مجھ کو یہ ابھار رہا ہے کہ اب میں حسین ابن علی کا ساتھ دوں، لہٰذا ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے عزیزو، دشمن وہیں پر ٹوٹ جائے گا جب آپ ان کے کردار کے اوپر، ان کے کریکٹر کے اوپر حملہ کریں گے۔ آج ہم اپنے دشمن کو نہیں جانتے ہیں، زہیر قین اپنے دشمن کو جانتے تھے، ان کے کردار میں ان کا آئینہ ان کو دکھایا کہ تم دغا باز ہو، تم دھوکے باز ہو، تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے ہو، لیکن زہیر کا کردار یہ نہیں ہے۔ اگر وعدہ نہیں بھی کیا تھا، زہیر جانتا ہے حسین حق پر ہے، لہٰذا ان کے ساتھ۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لیکن تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں کیسے حسین ابن علی کی طرف چلا گیا، تو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے ان کی صف میں داخل ہو گیا، میں کیسے ان کی جانب چلا گیا۔ وَلَٰكِنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے راستے میں مجھے اور حسین ابن علی کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا کہ اس نے ہم کو جمع کیا، ہم ایک ساتھ مل گئے، ہمارا ایک دوسرے کے سامنا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جملہ کہتے ہیں یہ ہے کہ معرفت اہل بیت جناب زہیر ابن قین کی کہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، رسول کو جانتے تھے۔ اب دشمن کو جواب دیتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں حسین ابن علی کی طرف چلا گیا، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ بِهِ رسول اللہ وَمَكَانَهُ مِنْ، جب میں حسین ابن علی کے سامنے گیا تو میں نے حسین ابن علی کو نہیں دیکھا، بلکہ حسین ابن علی کو دیکھتے ہی مجھے رسول یاد آ گئے، ان کا مقام و مرتبہ یاد آ گیا، ان کی عظمت و جلالت یاد آ گئی۔ یعنی جناب زہیر ابن قین نے ایک جملے میں کہا کہ یہ جو آج میں حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ حسین ابن علی کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے رسول کے نمائندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ میں حسین ابن علی کے ساتھ نہیں بلکہ مجھ کو چونکہ حسین کو دیکھتے ہی رسول یاد آئے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ یاد آیا، تو میں گویا کہ حسین کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، حسین کا ساتھ دے کر رسول کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اور تم حسین کی مخالفت کر کے حسین کی مخالفت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جناب زہیر قین جملہ کہتے ہیں وَعَرَفْتُ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِنْ عَدُوِّهِ وَحِزْبِكُمْ، میں پہچان گیا حسین ابن علی کون ہیں، ان کے اوپر تم نے کتنا ظلم کیا ہے، ان کے دشمن کیا ہیں اور حسین ابن علی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جناب زہیر ابن قین یہاں سے فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ أَنْ أَنْصُرَهُ وَأَنْ أَكُونَ فِي حِزْبِهِ، لہذا جب میں نے امام حسین کو دیکھا، ان کے دشمن کو دیکھا، دونوں کے کردار کو ملایا، دونوں کے کریکٹر کو ملایا، دونوں کے ویوہار کو ملایا، ملا کر دیکھا حسین حق پر ہے، تم باطل پر ہو، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا، میرے ضمیر نے، میری آتما نے مجھ کو للکارا، مجھ کو پکارا، مجھ کو جھنجھوڑا کہ دیکھو حق کا ساتھ دو، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حسین ابن علی کا ساتھ دوں گا۔ میرا عزیزو، اس کے بعد پھر جملہ کہتے ہیں آخر میں کہ اب میں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے کہ حسین ابن علی کی جانب جتنے بھی تیر، تلوار، زخم، نیزے جو کچھ آئیں گے، جب تک زہیر زندہ رہے گا پہلے زہیر کے سینے سے ٹکرائیں گے، تب حسین ابن علی تک جائیں گے۔ یہ تھی معرفت جناب زہیر ابن قین۔ میرے عزیزو،
میں سخنرانی کو بہت سی باتیں ہیں، اگر اس کے تفصیل میں جایا جائے تو بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ان کی عظمت کو اور زیادہ۔ دوسری جو ان کی صفت ہے وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ شجاع و بہادر تھے۔ تیسرے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، یعنی امام حسین سے، ان کے خاندانوں، ان کے طرف سے، خاندان اہل بیت سے بہت زیادہ محبت، ولایت و امامت کا بہت زیادہ دفاع کرنے والے۔ لیکن میں شجاعت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بہت جلدی چونکہ 15 منٹ تقریباً گزر گئے، اب اس سے زیادہ میں آپ کا وقت بھی نہیں دوں گا۔ میرا عزیزو، ان کی شجاعت کے متعلق ایک تو یہ کہ صلوات پر محمد والے محمد، کربلا کے میدان میں صبح عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا تو لشکر کے 3 حصے، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے 3 کمانڈر بنائے سپہ سالار۔ ایک مین پورے لشکر کے اوپر جو سپہ سالار تھا وہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام تھے، حضرت عباس علیہ السلام۔ دوسرے داہنی جانب کا جو لشکر جو بانٹا تھا وہ اس کے سردار، اس کے سپہ سالار تھے کون؟ جناب ذوالقرنین۔ میرے عزیزو، یہ چند دن کا آیا ہوا امام حسین کے خدمت میں کتنا امام حسین کو اس کے اوپر اعتماد ہو گیا تھا، اپنے ایک لشکر کے، ایک حصے کے لشکر کا سپہ سالار کمانڈر ان کو بنایا، یعنی ادھر جو ان کا حکم ہوگا وہ چلے گا۔ اور بائیں جانب کا جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار تھے جناب حبیب ابن مظاہر۔ کربلا کے میدان میں 3 کمانڈر تھے، جناب عباس پورے لشکر کے، داہنی جانب جو افراد تھے جو لشکر رکھا گیا تھا خیموں کی حفاظت کے لیے، ان کے کمانڈر جناب ذوالقرنین تھے، اور بائیں جانب کے جو افراد تھے جو لشکر میں رکھے گئے تھے ان کے کمانڈر جناب حبیب ابن مظاہر تھے۔ میرے عزیزوں، غور سے سنیں، جب صبح عاشور ہوئی ہے، بعض نے اس کو روز عاشور کا ذکر کیا، بعض نے اس کو 9 محرم کے لیے ذکر کیا۔ جب امام حسین کے لشکر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور پہلا حملہ ہو چکا، اس کے بعد دشمن نے یہ چاہا کہ ایک ہی حملہ کر کے پورے لشکر کو ایک ساتھ، سب کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے، تو جہاں اصحاب حسینی کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا وہیں سے دشمن کا وہ لشکر کہ جو پیدل چلنے والا تھا، جو شمر کی کمان میں تھا، جس کا سپہ سالار شمر تھا، اس نے خیام حسینی کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا کہ خیام حسینی کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ایک ساتھ سب کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو خیام حسینی کی ذمہ داری جن کے حوالے کی گئی تھی وہ جناب زہیر ابن قین۔ جب جناب زہیر ابن قین نے یہ دیکھا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، خیام حسینی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو جناب زہیر ابن قین نے 10 صحابیوں کے ساتھ، صلوات پر محمد والے محمد، آواز بلند علیہ السلام، 10 اصحاب کے ساتھ جناب ذوالقرنین نے اس پیدل آنے والے دستے کے اوپر حملہ کیا۔ بہت سے افراد تھے، تاریخ نے لکھا کہ تنہا جناب ذوالقرنین نے اس دستے کے 120 افراد کو کہ جو خیام حسینی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے، پہلے ہی حملے میں 120 افراد کو واصل جہنم کیا ہے۔ اور پھر جب جناب زہیر ابن قین کی وہ چلتی ہوئی تلوار دیکھی ہے تو جو خیام حسینی کو مٹانے کے لیے آ رہے تھے وہ دشمن پھر الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ ہمت نہ ہو سکی کہ جب تک یہ بہادر زندہ رہے وہ خیام حسینی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے۔ یہ جناب زہیر ابن قین اور ان کے ساتھیوں کے جو ان کے ساتھ تھے۔ میرے عزیزوں، بس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لہذا یہاں پر روکتے ہوئے، میرے عزیزو، جناب زہیر ابن قین شہدائے کربلا میں ایک وہ شہید ہیں کہ جو کئی مرتبہ میدان قتال میں گئے، میدان میں گئے۔ تاریخ نے بتایا ایک مرتبہ جب گر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی گئے،
ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور جب جناب حر شہید ہو گئے ہیں زخمی ہو کر، پھر امام کی خدمت میں آئے، پہلا مرحلہ۔ دوسری ہے جب خیام حسینی کے اوپر حملہ ہوا ہے، چاہے وہ پہلے چاہے بعد میں، تب جناب زہیر ابن قین نے جنگ کی۔ تیسرے جب امام حسین علیہ السلام، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو کل سے میں دوسرے صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جب امام حسین علیہ السلام نماز ظہر پڑھنا چاہتے تھے تو جہاں پر سعید ابن عبداللہ کو اپنے آگے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا یا خود انہوں نے آرزو کی تھی، ان کے ساتھ ساتھ جناب زہیر ابن قین کو بھی کھڑا کیا تھا۔ یہ دو مجاہد تھے کہ جو امام حسین کے سامنے جناب سعید تھے اور دیگر افراد کے سامنے جناب زہیر ابن قین تھے۔ جناب سعید وہیں پر اتنے حملے، چونکہ مین ان کا جو حملے کا وہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی، جناب سعید کے بدن پر اتنے تیر لگے تھے، اتنے زخم لگے تھے کہ نماز ظہر ختم ہونے کے بعد جناب زہیر وہ جناب سعید وہیں پر شہید ہو گئے تھے، لیکن جناب زہیر زندہ تھے۔ جب یہ نماز تمام ہوئی ہے اس کے بعد پھر جناب زہیر اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے، زخمی تھے، تیر لگے ہوئے تھے، لیکن پھر میدان کربلا میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد جناب زہیر ابن قین نے وہ جنگ کی ہے، وہ جہاد کیا ہے کہ دشمنوں کو پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ اور جس وقت میدان میں آئے تھے، بس ختم کر رہا ہوں، جس وقت جناب زہیر میدان میں آئے تھے تو جناب زہیر اعلان کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بس یہ جملہ سنیں زہیر کا، اور میں یہیں سے رفع مصائب کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ جناب زہیر آواز دے رہے تھے، للکار رہے تھے، امام حسین کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے، وہ الگ رستہ، اور ایک یہ پڑھا ہے، کیا انا زہیر وانا ابن القین، سنو پہچان لو میں زہیر ہوں، میں قین کا بیٹا زہیر ہوں، وَأَصُبُّكُمْ بِالسَّيْفِ عَنْ حسین، سنو جب تک زہیر زندہ ہے کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص، کوئی بھی تیر، کوئی بھی تلوار حسین ابن علی تک نہیں پہنچ سکتا، میں تم کو حسین ابن علی تک نہیں پہنچنے دوں گا، اپنی تلوار کی کاٹ سے تم کو روکوں گا، لیکن کوئی حسین تک پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں، الیوم میرے آقا پریشان نہ ہوئیے گا، میرے آقا گھبرائیے گا نہیں، آج کا دن وہ دن ہے کہ نلقا جد کا النبیہ، میرے مولا آج کے دن ہم آپ کے جد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سے ملاقات کریں، مولا آج کے دن ہم آپ کے بھائی حسن سے ملاقات کریں گے، وہ حسن والمرتضی علی، اور ہم آج کے دن مریں گے نہیں، ہماری ملاقات رسول سے ہوگی، ہماری ملاقات حسن سے ہوگی، ہماری ملاقات علی مرتضی سے ہوگی، اور ہماری ملاقات جناب حمزہ سے ہوگی۔ مولا پریشان نہ ہوئیے گا، آپ کا ایک ساتھی جا رہا ہے، آپ کا ایک جانثار جا رہا ہے، دوسرے جانثار ابھی ہے، اے چاہنے والوں جب تک زندہ رہنا حسین کی طرف کوئی تیر نہ آنے پائے، حسین کی طرف کچھ نہ آنے پائے۔ اللہ زہیر کی حسرت، اللہ زہیر کی آرزو کہ جب تک زندہ رہے حسین تک کوئی تیر نہ آئے، جب تک زندہ رہے حسین کے بدن تک کوئی تلوار نہ پہنچے، یہ زہیر کی آرزو تھی۔ عزادارو زہیر تیر پہ تیر کھا کر، تلواروں پہ تلواریں کھا کر، زخم پہ زخم کھا کر جب زمین کربلا پر گرے ہیں اور حسین زہیر کے سرانے آئے ہیں، تو جو امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور چند جملے مصائب کے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ یبعدنک اللہ یا زہیر، اے زہیر خدا بند عالم تم کو اپنی رحمت سے دور نہ کرے زہیر، اب تمہارے بعد حسین جی کر کیا کرے بتاؤ زہیر، اب کیا کرے حسین۔ اور اس کے بعد امام حسین کے دل کے اوپر اتنا صدمہ پہنچا ہے زہیر کے جانے کا کہ ایک مرتبہ زہیر، ایک مرتبہ امام حسین نے تاریخ کو دہرایا اور
का दोहरा कर लानत शुरू की। लान अल्लाह कातिलक, ज़ुहैर तुम्हारे कातिलों के ऊपर खुदा लानत करे। कौन सी लानत? का वो लानत कि जो खुदा बंदे आलम ने गुज़िश्ता उम्मतों को मस्ख करके जिनको बंदरों की शक्ल में कर दिया था, किसी को सुअरों की शक्ल में कर दिया था। ज़ुहैर तुम्हारे दुश्मनों की वही हालत खुदा करे। अल्लाह, हुसैन मैदान करबला में है, अपने इस मुजाहिद का जनाजा कैसे उठाए? लेकिन जिस वक्त ज़ुहैर हुसैन की आगोश में दम तोड़ रहे होंगे तो शायद हुसैन के दिल की धड़कन, शायद ज़ुहैर के दिल की धड़कन ये आवाज दे रही हो, आका मेरे जनाजे को आप ना उठाए। अरे आपने कितने जनाजे उठाए, अभी आपको कितने जनाजे उठाना है आका? अरे मेरे बाद आपकी खुदा हिफाजत करे। मैं कहूँगा ज़ुहैर, अरे तुम तो हिफाजत करते करते इस दुनिया से जा रहे हो। सराओ अपने आका की मज़लूमियत को देखो। अज़ादारो, जब मैदान करबला में कोई न रह गया, हुसैन ये को तन्हा थे तो ये ज़ुहैर थे। जब हुसैन ने हमला किया है तो जहाँ पर दूसरों को याद किया, वहाँ से हज़रत के साथ कहा, ज़ुहैर तुम कहाँ हो? आकर ज़रा अपने आका की जंग तो देखो। अल्लाह अल्लाह, ज़ुहैर खुशानसीब। अरे जब तुम दुनिया से जा रहे थे, आका का ज़ालूता तुम्हारा असर था, लेकिन हाय जब हुसैन दुनिया से जा रहे हैं तो आवाज दे रहे हैं, मेरे परवरदिगार, हुसैन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, अब तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दे। बस मेरा अजीजों, चंद फिक्रे सुने। मेरा अजीजों, तारीख ने बताया कि जब असर आशूर का वक्त आया, हुसैन को काफी देर हो गए हुए। मौलाना शमीमुल हसन साहब ने ये वाकया पढ़ा था कि जब असर का वक्त, इमाम हुसैन के रोजाना का दस्तूर ये था कि जब हुसैन नमाज के लिए जाते थे तो घर में मुसल्ला बिछाते थे। 5 साला बच्ची सकीना उस मुसल्ले पर बैठकर बाबा का इंतजार करती थी, इसलिए कि हुसैन मुस्तहब नमाज़ें आकर अपने घर में पढ़ते थे। आज सकीना मुसल्ला बिछाए हुए हैं। जब थोड़ी देर गुजरी, बाबा ना आए तो एक मर्तबा उठी, अपनी अम्मा के पास आई, अम्मा मेरा बाबा ना आया। फिर थोड़ी देर माँ ने समझाया, फिर जाकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर उठकर आई, पुप्पी अम्मा मेरा बाबा अभी तक ना आया। एक मर्तबा ज़ैनब ने सकीना को अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद का मेरी लाल परेशान ना हो, अभी ज़ैनब पता लगा कर आती है। यही वो वक्त था